آج فیوچر کی بات کی جاتی ہے کہ جناب ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنا، وہ تو اس کے پیدائش سے یہ سارے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، اسے انجینئر بنانا، اسے ڈاکٹر بنانا، اسے ایڈوکیٹ بنانا، اسے بزنس مین بنانا، اسے فلاں بنانا. فیوچر کی یہ ساری باتیں ہر جگہ پر کی جا رہی، اور اسی فیوچر کا نام لے کر بہت سے لوگوں کے اس مزاج سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. 2 کمرے کے اسکول سے جناب ایک صاحب نے اسکول شروع کیا، اور اسی شہر کراچی کے اندر پھر ان کے 15 اسکول بن گئے، اور ایک برانچ کے اندر تقریباً 1500 اور 2000 اسٹوڈنٹ ایک برانچ میں پڑھتے ہیں، اور ایک اسٹوڈنٹ کی فیس جو ہے وہ 25 سے 30 ہزار روپے. پتہ یہ کیا کہ یہ جو اسکول چلانے والے صاحب ہیں یہ کتنا پڑھے لکھے؟ تو پتہ چلا کہ وہ انڈر میٹرک یا انٹر ہیں، انٹر پاس بھی نہیں ہے، اور وہ آج 15 یا اور 20 برانچوں کے وہ مالک ہیں. میں نے کہا پھر آپ نے کیا پڑھایا؟ اس لیے کہ جو آپ پڑھا رہے ہو فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، سائنس، میتھمیٹکس اور یہ سب، وہ پڑھنے کے بعد پھر وہ بیچارہ اپنے کاغذات لے کے گھوم رہا ہوتا ہے نوکری کی تلاش میں، اور نوکری کے لیے پھر وہ انہی لوگوں کے پاس جا رہا ہوتا ہے جو انڈر میٹرک ہوتے ہیں، جو انڈر انٹر ہوتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ آپ نے طالب علم میں کوئی قابلیت ایسی پیدا نہیں کی کہ جو زمین سے راکٹ بن کر آسمان تک چلا جائے، ایسا کوئی بھی فن آپ نے اس کے اندر پیدا نہیں کیا. اماں حضور بھی صبح 7 بجے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیار کرا کر وین کا انتظار کیا جاتا، اور اس کے بعد ان کو وین میں بٹھا کے اماں روانہ کرتی. میں اماں سے یہ پوچھتا ہوں، آپ نے اتنے چھوٹے سے بچے کو کہ جب وہ آپ کی گود میں سیکھنے کے اہل ہوا تھا تو اسے آپ نے اللہ اور رسول کو پڑھانا تھا، کلمے اسے یاد دلانے تھے، اسے قرآن سکھانا تھا، اور اسے یہ بتانا تھا کہ بیٹا ساری باتیں بعد میں، تم اللہ کے بندے اور رسول کے غلام ہو. یہ پہلا درس اس کو دینا تھا، آپ نے نہیں دیا، اور آپ نے اس کو اٹھا کر کسی بھی اسکول کے اندر آپ نے اسے بھیج دیا. اماں حضور یہ بتائیں کہ صبح 7 بجے سے لے کر یہ 1:30 بجے سے 2 بجے تک جو رہا باہر، اتنی دیر آپ نے کیا کیا؟ کہنے اتنی دیر میں نے فرسٹ کلاس اپنی نیند پوری کی. اور اس کے بعد جب یہ 2 بجے آیا تو اس کے بعد اس کو کھانا کھلا کے اس کو ہم نے سلایا، پھر اس نے ٹیوشن پڑھا. اس نے کبھی آپ نے کھول کر اس کی کتابیں دیکھی کہ اس کو کیا پڑھایا گیا؟ اس کے جو 7 گھنٹے وہاں پر گزرے، ان 7 گھنٹوں کے اندر اس کو کیا کیا چیزیں سکھائی گئیں؟ کبھی بھی ہماری اس سے کوئی غرض ہوتی نہیں. تو اس کے بعد پھر جو یہ نتیجہ نکل گیا، میں نے پڑھے لکھوں کو کہا کہ جناب آپ نے تو اس لیے پڑھایا تھا کہ یہ لاکھ 10 لاکھ اور کروڑ 2 کروڑ بنائے گا، لیکن اس کو تو 50,000 کی تنخواہ والی نوکری بھی نہیں مل رہی. تو پھر وہ والا کام زیادہ اچھا نہیں؟ کیا ضرورت تھی فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور یہ سب کچھ پڑھانے کی؟ اس کو وہ والا لیسن پڑھایا ہوتا کہ 2 کمرے کے اسکول سے 15 برانچیں کیسے بنتی ہیں. میں نے کہا یہ فن اس کو سکھانا تھا. بھائی جب سب کی غرضی یہی ہے کہ اس نے نوٹ کمانا، اس نے پیسے کمانے، تو پھر ڈائریکٹ والا فن کیوں نہیں سکھا دیتے؟ تو یہ ایجوکیشن کے انعام پر آج جو بزنس کیا جا رہا، تو یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ لوگوں نے تعلیم کو سمجھا ہی نہیں، اور لوگوں کو آج تک یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں تعلیم ہے کیا، ڈگری کسے کہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں، بڑی خوشی سے ہم جاتے ہیں اور آج میرا بیٹا انجینئر بن گیا، آج میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، آج میرا بیٹا ایڈوکیٹ بن گیا، آج میرا بیٹا کمپیوٹر انجینئر بن گیا، آج میرا بیٹا سافٹ ویئر انجینئر بن گیا. اس کے اوپر بڑی ہمیں خوشی ہوتی ہے. قرآن نے ایک پیغام دیا چھوٹا سا، کہنے یہ کامیاب ہو گیا. قرآن نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم کے ان اچھلتے ہوئے انگاروں کو پار کر گیا اور وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، آج یہ کامیاب ہو گیا. یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا، کسی کتاب پہ نہیں، کسی جگہ پہ نہیں، کہ میدان محشر میں بچے اپنے ماں باپ سے کہیں گے اماں جان آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھ کو انجینئر بنایا، آج میں کامیاب ہو گیا. ابا جان آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھ کو ڈاکٹر بنایا. ماموں جان آپ نے مجھ کو ایڈوکیٹ بنایا، آپ کا بہت شکریہ، میں کامیاب ہو گیا. وہاں پر کوئی بھی یہ نہیں کہے گا. لیکن سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ہمیشہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرتا رہا، اور جب ماں دنیا سے چلی گئی
تو میں ہمیشہ ہاتھ اٹھا کر اس ماں کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہا کہ اے ماں تیرا شکریہ کہ تو نے مجھ کو بچپن میں ہی نبی کے در کا غلام بنا دیا. اور محشر میں وہ کہیں گے اماں جان آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھ کو قرآن کا حافظ بنا دیا. ابا جان آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں دین کا عالم بنا دیا. آج ہم نے اپنے سینوں کے اندر قرآن کے 30 پارے بھی محفوظ کیے اور ساتھ میں نبی کے ہزاروں فرمان بھی ہمارے سینوں کے اندر موجزن ہوئے. آج انہی کی برکت ہے کہ یہ آپ کے سروں پر جو تاج سجا ہے یہ انہی علوم کی برکت، انہی عملوں کی یہ برکت ہے.